اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ کام کا نقطۂ آغاز ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ ابھی ہم نے البانی کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے ابن تیمیہ کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے شوکانی کا تعاقب کرنا ہے، اور ابھی ہم نے جنت البقیع کے مدفونین کی قبروں کی پامالی کا بدلہ لینا ہے۔ ہمارے اہداف بڑے بلند ہیں۔ ابھی ہم نے صرف پاکستان نہیں، الجزائر سے لے کر مراکش تک البانی کے مظالم اور ابن تیمیہ کے فکری مظالم کا بدلہ لینا ہے۔ آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے، جو بزرگوں کا بھی مقتدی اس وقت بن سکتا ہے۔ ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر۔ ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے۔ البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے۔ تو آخر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک دعا کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یا الہی، کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنان دین یہ نہ سمجھیں رضا جاتا رہا۔ اب محترم مقام جناب قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج سب سے پہلے ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کی میں سب عاشقان مصطفیٰ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ عظیم تقریب، یہ سیمینار ایک دینی مسئلہ کے احیاء کے لیے اور اس کی
حقیقت کو واضح کرنے کے لیے منعقد کی گئی اور آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے ممتاز عالم دین اور دینی اسکالر اور محقق اور مفتخر علماء عرب و عجم نازش اہل سنت اور عظیم مصنف محقق مدرس مفتی خطیب اور عصر حاضر میں علماء حق کی آبرو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال آپ نے آج کی اس تقریب میں غائبانہ نماز جنازہ کے مسئلہ پر تحقیق پیش کی ہے اور اہل سنت و جماعت احناف کا مسلک واضح کیا ہے۔ میں چونکہ آج دیگر ایک دو تقریبات میں وعدہ کر چکا تھا، حضرت سے بھی میرا وعدہ تھا کہ میں ضرور حاضری دوں گا، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ پریس سے میرے پاس مقالہ پہلے پہنچا ہے، میں نے پورا پڑھا ہے اور خاص خاص مقامات سے تو بالکل غور سے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور ہمارے ممتاز عالم دین اور قائد ڈاکٹر محمد سرفراز احمد نعیمی صاحب مدظ اللہ کا اور حضرت علامہ مولانا قاضی محمد مظفر اقبال صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم سنت پر راضی ہے، تب ایسی قیمتی موتی رب نے ہماری جماعت میں پیدا فرمائے، اور میں ان کی تحقیق کی، ان کو داد دیتا ہوں اور ان سے توقع رکھتا ہوں۔ میں نے ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی صلاحیت دیتا ہے تو اس سے کام بھی غیر معمولی لیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب، یہ کام کا نقطہ آغاز ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ ابھی ہم نے البانی کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے ابن تیمیہ کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے شوکانی کا تعاقب کرنا ہے، اور ابھی ہم نے جنت البقیع کے مدفونین کی قبروں کی پامالی کا بدلہ لینا ہے۔ ہمارے اہداف بڑے بلند ہیں۔ ابھی ہم نے صرف پاکستان نہیں، الجزائر سے لے کر مراکش تک البانی کے مظالم اور ابن تیمیہ کے فکری مظالم کا بدلہ لینا ہے۔ آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے، جو بزرگوں کا بھی مقتدی اس وقت بن سکتا ہے۔ ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر۔ ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے۔ البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے۔
ہماری جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں اور ہم پر امید ہیں. ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پنجابی میں کہنے وہی جلان چکانے ہوندے رہتے. ابھی میرے حافظ الحدیث کے اس گلشن میں بہت سے مہکتے پھول ہیں اور یہ انہوں میں ایک بڑا گلے سرسبد ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے. ہمارے جتنے بھی زندگی کے سانس ہیں ہر سانس پر ہم اس نوجوان کی تائید بھی کریں گے, اس کے لیے بنیاد بھی بنیں گے اور میں خوشی محسوس کروں گا کہ ان کا جو بھی کام ہو وہ مجھے آگاہ رکھتے ہیں اور اس آگاہی پر ہمیشہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. الحمدللہ کہ اہل سنت کا مستقبل روشن ہے اور اس نوجوان کی ہر سانس میں اللہ نے اہل سنت کے لیے بہت سی برکات رکھی ہیں اور علماء کا یہ فخر ہے, صلحاء کا فخر ہے, علماء عرب و عجم کا فخر ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اوقات میں بہت برکتیں فرمائے, اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے اور اللہ ان کی دراز زندگی فرمائے اور ان کے ذہن کو ایسے ہی زرخیز رکھے اور ایسے ہی مہکتے پھول یہ تحقیقات کے لیے پیش کرتے رہیں. اور آخر میں اپنی طرف سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ کے مطابق حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منظور نعمانی کو چت کیا تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بہت سے انعامات فرمائے. میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں, میں اصل میں بکی شریف کا بھی گدی نشین نہیں ہوں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بکی شریف ہے. بکی شریف میں نہیں ہوں, میں بکی شریف کی خاک کا ایک معمولی ذرہ ہوں. وہاں بڑے بڑے مشائخ ہیں, حضرت کے جانشین میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن میں ایک اپنا جو تڑپ رکھتا ہوں نظریہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ, ایک ادنا سا تحفہ, اس لیے کہ کوئی نئی کتاب آئے گی, کوئی نئے دلائل آئیں گے اور کوئی نیا باب کھلے گا سرکار کی عظمتوں کا اور نئے ولولے کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ. اس وقت دو بزرگوں کی طرف سے, ایک میں اپنے ابا جان حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ حضرت کے لیے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں اور 1,00,000 روپیہ میں حضرت داتا گنج بخش کے اس آستانے کا خادم سید ہونے کے ناطے یہاں کئی تقریبات میں میں نے یہاں آخری دعا بھی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اس عرس شریف میں. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا یہاں 15 دن آنا صرف داتا صاحب کے عرس کے لیے اور حضور میاں صاحب کے عرس کے لیے میں آیا ہوں. تو 1,00,000 روپیہ یہاں اجتماع منعقد کرنے پر میں حضرت داتا گنج بخش کے قدموں سے بھی ان کو خالی نہیں بھیجنا چاہتا. روحانی فیض تو وہ دے ہی رہے ہیں, لیکن ان کے دروازے سے داتا گنج بخش کے نام پر 1,00,000 روپیہ بطور تحفہ, یعنی اس مجلس میں 2,00,000 روپیہ میں حضرت کو دینی تحقیقات کے لیے ان کے لیے ذاتی طور پر پیش کرتا ہوں. وہ چاہے تو کتابیں خریدے یا چاہے تو جو مرضی کریں اس سے. اور سچی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں یہ ان کا ادارہ صراط مستقیم ہے اور ان کے دروس ہیں, آپ سے رابطہ ہے. میں آپ کو دیکھ کر میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا, یقین فرمائے مجھے بہت حوصلہ ہو گیا. بڑا دل جلتا تھا کہ لوگ صرف حکیں سنتے ہیں اور سنگیت سنتے ہیں. اب تحقیق سننے بھی اگر آپ لوگ آنے لگے ہو تو مجھے لگنے لگا ہے کہ ہم زندہ ہو گئے. آپ پر بھی بڑی خوشی ہے مجھے, ایک فقیر غریب سید ہوں میں آپ پر بھی خوش ہوں. اور پھر میں ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ علماء اہل سنت کا ادا کرتا ہوں کہ آج اتنے چھوٹے چھوٹے طبقے ہمارے بن گئے ہیں کہ وحدت کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی. میں ان کی عظمت کو جتنا بھی سلام پیش کروں کم ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بڑی جگہ ہے. اور اگر آپ اسی طرح کشادگی کا مظاہرہ فرماتے رہے تو وہ دن دور نہیں, ایک ایک بھابی جٹ کے مارا گی اسی رب سچے دی سو مینوں اینج جوڑ مار کے نہ مارے تے آکھے سید دا پتر ہی نہیں سی. وآخر دعوانا نعرہ تکبیر, نعرہ. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں نام کی ممانعت ہے, لیکن ان کا آنا خود اپنا تعارف ہے.
مجلس علماء نظامیہ کے امیر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات، جہاں بھی آپ حضرات کو جگہ ملے تشریف رکھیں، انتظامیہ سے مت الجھیں، یہ ہمارے نظم و ضبط کا جو ہے وہ امتحان ہے، آپ حضرات ان کی بھی مجبوری ہے، جہاں بھی جس کو جگہ ملے وہ تشریف رکھے۔ گرامی قدر حضرات، قبلہ علامہ الحافظ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید مجدہ الکریم، ادارہ صراط مستقیم کے آپ بانی ہیں اور آپ حضرات کے سامنے جلوہ فرما ہیں۔ آپ بڑے تحمل سے تشریف رکھیں، یہ بڑا ایک علمی موضوع ہے جس پر آپ نے گفتگو فرمانی ہے، یہ کوئی مناظرہ کا رنگ نہیں ہے، ایک مسئلے کی وضاحت مقصود ہے، کسی کو زیر کرنا مقصود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے غائبانہ نماز جنازہ کے مسئلے میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا تعاقب کرتے ہوئے، یہ صرف ایک علمی بات ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نواب صاحب نے عون الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھایا مدینہ منورہ میں، اور حضور علیہ السلام نے قبلہ کی جانب منہ کیا، تو نواب صاحب جن کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب نے کہا تھا کہ العروج بالفروج، یہ اہل علم اس کا معنی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نواب صاحب نے یہ لکھا ہے، یہ ایک علمی بات ہے، کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، نہ فرقہ واریت ہے، کہ نواب صاحب نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبلہ کی جانب منہ کر کے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر امام کا رخ قبلہ کی جانب ہو اور میت جو ہے وہ غیر قبلہ پڑی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمال ہے، آپ نے شرح بخاری لکھی ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب قبلہ ہے اور حبشہ بھی جنوب کی جانب ہی ہے۔ تو آخر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک دعا کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنان دین یہ نہ سمجھیں رضا جاتا رہا۔ کہ کسی کے دل پر اگر مہر لگی ہے اور وہ ختم علی قلوبہم کا اگر مصداق اگر ہے تو اس کے علاوہ اب کسی کے ذہن کے اندر کوئی خدشہ باقی نہیں رہ گیا۔ اس پر مزید کچھ کہنا بھی تحصیل حاصل ہے یا لا حاصل ہے،
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ان کے لیے بھی نماز جنازہ غائبانہ ہی ہوگا. اور وہ جان چکے ہوں گے کہ غائبانہ جنازے کے اندر انسان کے اوپر جو کیفیات گزرتی ہوں گی وہ کیا ہوں گی. نماز جنازہ اگر سامنے موجود ہے، یعنی جنازہ اگر موجود ہے، حقیقت کے اندر وہ بھی ایک ایصال ثواب ہی ہے. اور اگر موجود نہیں ہے وہ بھی ایصال ثواب ہے، تو وہ ایصال ثواب سے بھی انکار نہیں کر سکتے. اور ہمارا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں. اس لیے اگر ان میں تھوڑی سی بھی حمیت باقی ہے تو اب آئندہ سے وہ اس امر کا اظہار کر دیں کہ ہم بھی ایصال ثواب کو اب مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو. اگر وہ یہ مان لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اہم علمی محفل اور مجلس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے ایک بہت بڑے عظیم استاذ کے تلمیذ خاص کی گفتگو کو سنا ہے، اور جب وہ خود استاذ محترم تشریف لائیں گے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر عظیم فیضان ہے محدث کبیر کا، جو آج بھی رواں دواں ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رواں دواں رہے گا. سب سے پہلے مفکر اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی ادارہ صراط مستقیم پاکستان، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے. اور ہمارے جتنے مہمان، معزز مہمان، اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں، ادارہ صراط مستقیم پاکستان لاہور کی جانب سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے ہماری توقع سے زیادہ محبت کا اظہار فرمایا ہے. میں شکریہ کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کا یہ خوبصورت سیمینار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے کام کو لاہور میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں اتنا منظم کر دیں کہ جس طرح آج آپ محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے نا، ایک اس سے بڑا پروگرام اور بڑا عالی شان پروگرام مینار پاکستان کے سائے میں بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، اتنی ڈھیلی انشاءاللہ سے کام نہیں چلنا. نہیں، ابھی بھی نہیں. آپ ذرا جذبے کا اظہار فرمائیں. نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد قوم پریشان تھی. یہ آپ سیاسی وہ نظریہ نہ سمجھے کہ میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں. نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد اہل سنت پریشان تھے کہ یار کوئی بندہ ہی نہیں ہمارے پاس، کہاں جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ یہ ہر دور میں اللہ والے دنیا میں آتے رہتے ہیں اور وہ پھر کام بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. تو ہماری قوم تھوڑی جذباتی ہے، جذباتی قوم ہے، نعرے بہت لگاتے ہیں، کام کم کرتے ہیں. میرا اعلان کیا محمد علی صاحب نے کہ میں کنوینئر ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بالکل کچھ بھی نہیں کیا. میں اپنے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے آصف صاحب نے کہا کہ نام نہیں لینا، اگر کسی کا نام رہ گیا تو مشکل ہوگی، پھر وہ ناراض ہو جائے گا.
میرا خیال ہے کہ کام کریں گے تو ناراضگی ختم ہو جائے گی. ہیں جی, جن جن دوستوں نے کام کیا ہے لاہور میں, دل خوش ہو گیا آج, یقین پوچھیں آج بہت دل خوش ہوا. ہیں جی, یہ محبت والے چہرے دیکھ کے نا دل بھی خوش ہو رہا ہے, اور منزل نظر آ رہی ہے, منزل انشاءاللہ منزل نظر آ رہی ہے. مولانا خادم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو فکری گفتگو فرماتے ہیں نا, تو مجھے جب حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے لاہور کی ذمہ داری دی تو میں نے حضرت سے فون پہ عرض کیا کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں تو نالائق آدمی ہوں. تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ پورے لاہور میں, داتا کی نگری میں, اگر یہ آپ کو اعزاز ملا ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کی نظر تھی تو آپ کا انتخاب ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور تعاون بھی فرمانا ہے. صفدر صاحب قبلہ, قاضی صاحب قبلہ, قاضی صاحب مجھے ملے, فرمانے لگے آپ کوئی وار ہونا چاہیے, وار. اور ان کا وار پتہ کیا ہوتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے مزاج تھا نا, ان کا یہ مزاج ہے کہ وار کیسا ہونا چاہیے؟ منافقوں کی گردنیں اڑ جانی چاہیے. یہ وار کے مطلب ہے, یہ نہیں ہے کہ بس ہم ٹھوس ہو کے بیٹھ جائیں. ہیں جی, تو میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے بات فرمائیں گے, تو وہ جو آپ کا مقالہ ہے نا وہ انشاءاللہ چھپ چکا ہے, وہ آپ کو تقسیم کیا جائے گا. سی ڈی بھی ملے گی, آڈیو کیسٹ بھی ملے گی. اب ہم نے پتہ کیا کرنا ہے, یہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان بننے سے پہلے ڈاکٹر صاحب قبلہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ میری خواہش ہے, اور انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی بھی, میرے یہ پیش رو کی بھی خواہش ہے بزرگوں کی, کہ جس طرح آپ یہاں محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں نا, میری خواہش ہے کہ شادی حالوں میں بھی آپ کا درس ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ کا, مساجد میں بھی ہو رہا ہے, مدارس میں بھی ہو رہا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے, کاش ایسا ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ کرے گا, ایسا ہوگا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد شریف کے اندر بھی درس ہو. کیا خیال آپ کا؟ یہ بہت ضروری کام ہے. یہ ابھی انشاءاللہ ہم بہت جلد حضرت قبلہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, صفدر صاحب قبلہ اور قاضی صاحب قبلہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کی سرپرستی میں اس پروگرام کو ہم انشاءاللہ فائنل کریں گے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد شریف کے اندر ڈاکٹر صاحب قبلہ کا درس ہو, اور یہاں جو اہل محبت جو داتا صاحب کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں نا, ان کو پھر روحانیت کا بھی سبق ملے اور سنیت کا بھی درس ملے. تو آپ اسی محبت کے ساتھ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہیں جی, اور پھر اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, ہم نے یونٹ سازی کرنی ہے پورے لاہور کے اندر. میرا ویسے یہ ارادہ ہے کہ آپ اتنا منظم کر دیں نا ادارے کو کہ پھر اس کے بعد جب انتخاب ہو تو بڑے اچھے لوگ آگے آئیں, بڑے اچھے لوگ, کام کرنے والے لوگ آئیں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کوشش کریں گے نا اپنے حلقوں میں جا کے؟ ہیں جی, اپنے حلقوں میں جا کے اپنے ادارے کو منظم کرنا ہے, اس کی رکنیت سازی کرنی ہے, اس کی تنظیم سازی کرنی ہے, پھر فائدہ پہنچے گا.